محترم ناظرین السلام علیکم۔ 15 سال کی عمر میں ملائکہ کی شادی ایک ایسے بوڑھے آدمی سے ہو گئی جسے صرف اپنی اولاد چاہیے تھی۔ شادی کی رات جیسے ہی وہ بوڑھا آدمی ملائکہ کے قریب آیا تو ملائکہ بہت ہی گھبرا گئی تھی۔ ملائکہ کی چیخ سن کر اس کے گھر والے کمرے میں آ گئے تو دیکھا کہ بیڈ شیٹ پوری طرح خراب ہو چکی تھی، لیکن اس آدمی پر پتہ نہیں کون سا بھوت سوار تھا کہ وہ ملائکہ کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اور پھر یہ کہانی اس چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں آج بھی لڑکیوں کو اپنی مرضی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ آج بھی پرانے رسم و رواج کے نام پر اپنی بیٹیوں کو چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دیتے ہیں۔ ایک ایسی ہی رسم و رواج کے نام پر ملائکہ کی زندگی کو بھی سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ ابھی تو ملائکہ کے کھیلنے کودنے کی عمر تھی۔ اس معصوم سی بچی کی عمر تو صرف 15 سال ہی تھی۔ اس کو تو رشتوں کا صحیح سے مطلب بھی نہیں پتہ تھا جب اسے نئے رشتوں کی ڈور میں باندھا جا رہا تھا۔ اس بچی سے صرف اتنی سی غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے ایک ایسے گاؤں میں جنم لیا تھا جہاں کے لوگ رسم و رواج کے نام پر اپنی ہی بیٹیوں کی بھینٹ چڑھا دیا کرتے تھے۔ ملائکہ اور اس کے پاس والے گھر میں کھیل کھیل میں اپنے گڈا گڈیوں کی شادی کروا رہے تھے۔ ملائکہ کے پاس اس کی گڈی تھی اور عباس کے پاس اس کا گڈا تھا۔ دونوں نے یہ گڈا گڈی گاؤں میں لگے میلے میں سے ایک ساتھ ہی لیے تھے۔ عباس اور ملائکہ نے اپنے گڈے گڈی کی شادی میں اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو بھی بلایا تھا۔ ابھی تو ملائکہ اور عباس کے گڈا گڈی کی شادی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ہی ملائکہ کے ابو نے آ کر ملائکہ کو اس کی شادی کا جوڑا دیا اور کہنے لگے، جاؤ جا کر اسے پہن لو۔ ملائکہ نے خوشی سے وہ جوڑا اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ پوچھنے لگی، ابو کیا یہ جوڑا میرے لیے ہے؟ ابو تم یہ جوڑا میرے لیے اسی لیے لے کر آئے ہو نا تاکہ میں اپنی گڈی کی شادی میں پہن سکوں۔ اس کے بعد ملائکہ نے اس خوبصورت جوڑے کو پہنا اور کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی کہ تب ہی ملائکہ کے ابو اسے کہنے لگے، دیکھو اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب تمہاری کوئی عمر نہیں ہے گڈی گڈیوں سے کھیلنے کی۔ اتنا کہہ کر ملائکہ کے ابو نے غصے سے ملائکہ کے ہاتھوں سے اس کی گڑیا لے لی اور کہنے لگے، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، شام کو بہت سارے مہمان آنے والے ہیں۔ ملائکہ کے ابو اس کی گڑیا لے کر واپس چلے گئے، لیکن ملائکہ تو اپنے خوبصورت جوڑے کو دیکھی جا رہی تھی۔ ملائکہ کو ابھی یہ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ابو نے اسے اتنا خوبصورت جوڑا لا کر کیوں دیا تھا۔ وہ تو اپنے آپ میں ہی بڑبڑائے جا رہی تھی کہ نہ جانے آج ابو جی کو کیا سوجی جو وہ میرے لیے اتنا پیارا جوڑا لے کر آئے ہیں۔ پہلے تو کبھی ابو نے عید تہوار پر بھی اتنا خوبصورت جوڑا لا کر نہیں دیا تھا۔ ملائکہ صرف 6 سال کی تھی جب اس کی ماں اسے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسی تھی۔ ملائکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اپنی ماں کی بہت ہی لاڈلی تھی۔ ملائکہ بھلے ہی صرف 6 سال کی تھی لیکن اسے آج بھی اپنی ماں کے پیار کی وہ جھلکیاں یاد ہیں، کیونکہ ملائکہ کی ماں اس سے بہت پیار کیا کرتی تھی۔ ملائکہ کی ماں کی موت کے بعد اس کی ماں کی پیار کی کمی پاس میں رہنے والی عباس کی ماں نے پوری کی تھی، جس سے ملائکہ خالہ کہہ کر بلاتی تھی۔ عباس کی ماں اور ملائکہ کی ماں ایک دوسرے کی بہت اچھی سہیلیاں بن گئی تھی۔ جب تک ملائکہ کی ماں زندہ تھی وہ دونوں جہاں بھی جاتی ساتھ ساتھ ہی جاتی تھی۔ ملائکہ کی ماں کی موت کے بعد ملائکہ زیادہ تر عباس کی ماں کے پاس ہی ہوتی تھی، صرف سونے کے لیے ہی اپنے گھر آتی تھی۔ ملائکہ نے اپنے ابو کا دیا ہوا جوڑا پہن لیا تھا جس کے پورے لہنگے پر کام کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائکہ کا ابو ملائکہ کے لیے سونے کا ہار اور ڈھیر ساری چوڑیاں بھی لے کر آئے تھے جسے پہن کر ملائکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب ملائکہ پوری طرح سے تیار ہو گئی تھی تب ہی عباس کی ماں اس کے گھر آ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے ملائکہ آج تو پری لگ رہی ہو۔ تب ملائکہ کہنے لگی، آپ سچ کہہ رہی ہیں خالہ، میں اس میں سچ مچ میں پری لگ رہی ہوں۔ تب وہ کہنے لگی، ارے بابا سچ میں آج تم پری لگ رہی ہو، لیکن یہ تو بتا کہ یہ جوڑا تجھے لا کر کس نے دیا؟ تب ملائکہ کہنے لگی، خالہ یہ جوڑا تو ابو لائے ہیں، میرے لیے کہہ رہے تھے آج بہت سارے مہمان آنے والے ہیں تو مجھے اچھے سے تیار ہونے کو کہا ہے۔ ملائکہ کے منہ سے یہ سنتے ہی عباس کی ماں نسرین اپنے آپ میں ہی بڑبڑانے لگی۔ اس کا مطلب یہ سن کر ملائکہ بہت خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی، سچ میں خالہ، کیا سچ میں میری گڑیا کی طرح آج میری بھی شادی ہو جائے گی؟ کیا آج مجھے بھی میرا گڈا مل جائے گا؟
یہ سارے سوال پوچھتے ہوئے ملائکہ بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے تو شادی کا مطلب نئے کپڑے پہننا، تیار ہونا ہی تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا شادی ہونے کے بعد اسے اپنے ابو کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ملائکہ تو بس اتنا ہی پتہ تھا کہ پہلے شادی ہوتی ہے اور پھر گڈا واپس اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے ملائکہ اپنی گڈی اپنے ساتھ واپس لے آتی تھی، لیکن نسرین تو سب کچھ جانتی تھی، اس لیے جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ آج ملائکہ کی شادی ہونے والی ہے، اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے مایوسی چھا گئی تھی، کیونکہ نسرین خود بھی اس رسم کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ اس لیے کم عمر میں ہی اپنے ماں باپ کا ساتھ چھوڑنے کے درد سے گزری ہوئی تھی، لیکن اب جب ملائکہ کے ابو نے ملائکہ کی شادی کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو بھلا نسرین اس میں کیا کر سکتی تھی؟ نسرین اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ تب ہی ملائکہ نے نسرین سے پھر سے پوچھ لیا، بتاؤ نا خالہ، میں اس جوڑے میں پری لگ رہی ہوں یا نہیں؟ تب ملائکہ کے معصوم چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو آج سے اتنا، کہہ کر نسرین نے اپنی آنکھوں سے کاجل لے کر ملائکہ کے کان کے پیچھے ایک بڑا ٹیکا لگا دیا اور پھر سوچنے لگی، آج ملائکہ کی ماں زندہ ہوتی تو شاید ملائکہ کو اس کی بھینٹ چڑھنے سے روک لیتی۔ اس کے بعد نم آنکھوں سے نسرین نے ملائکہ کا باقی بچا ہوا میک اپ پورا کیا اور اسے بالکل ایک پیاری سی گڑیا کی طرح تیار کر دیا۔ آج سچ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لمبے کالے بال، بھنورے بھری آنکھیں، دودھ جیسا سفید رنگ، مانو کوئی پری آئی ہو۔ ملائکہ تو بنا میک اپ کے ہی اتنی خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج تو شادی نے ملائکہ کے روپ کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ ملائکہ کو اچھا کھانا کھانے کا بہت شوق تھا اور آج اسے سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی تھی کہ آج اسے بہت اچھا کھانا کھانے کو ملے گا۔ لیکن اس معصوم کو کہاں یہ پتہ ہوتا کہ شادی والے دن دلہن کو تو پورا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ ملائکہ ابھی تو صرف 15 سال کی بچی تھی، اسے بھلا یہ سب کیسے معلوم ہوتا؟ شام ہوتے ہی ملائکہ کی بارات بھی آ چکی تھی، لیکن بارات میں صرف کچھ ہی لوگ شامل تھے۔ اپنی بارات کو دیکھتے ہی ملائکہ نسرین سے کہنے لگی، دیکھو دیکھو خالہ، میرا گڈا آ گیا ہے۔ نسرین نے ملائکہ سے کہا، ابھی خاموش بیٹھ جا ملائکہ، نہیں تو تیرے ابو پھر تجھ سے پر غصہ کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیرا بیاہ ہو جائے گا، تب جیسا جیسا مولوی کرنے کے لیے کہیں گے ٹھیک ویسا ویسا ہی کرنا۔ ملائکہ نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے خالہ۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب بھی آ گئے تھے اور انہوں نے جو بھی کہا وہ ویسا ہی کرتی گئی تھی۔ ملائکہ کا ہونے والا دولہا 6 فٹ کا کافی ہٹا کٹا مرد تھا۔ دولہے کے گلے میں ہار پہنانے کے لیے ملائکہ کے ابو نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ ہار پہنانا نکاح کے بعد ہمارا یہ رواج تھا، تب جا کر کہیں ملائکہ نے اپنے دولہے کے گلے میں ہار پہنایا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو مولوی صاحب بھی حیران و پریشان رہ گئے تھے اور پھٹی بٹی آنکھوں سے ملائکہ کے ابو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنی شرم کو چھپانے کے لیے ملائکہ کے ابو مولوی جی سے کہنے لگے، وہ کیا ہے نا، دولہا قد کاٹ میں بہت ہی اچھا خاصا ہے اور بچی کا ہاتھ گلے تک نہیں پہنچ رہا تھا، اس لیے ہار پہنانے کے لیے گود میں اٹھانا پڑا۔ مولوی صاحب حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور پھر کہنے لگے، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں۔ قانون کے مطابق آپ اس بچے کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے نہیں کر سکتے، یہ قانوناً جرم ہے۔ تب ملائکہ کے ابو کہنے لگے، دیکھیے بات کچھ یوں ہے کہ آج کل میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہوں اور اس بچے کی ماں یعنی میری بیوی بھی فوت ہو گئی ہے۔ کل کو اگر کچھ ہو جائے گا تو میری اس بچی کا کیا ہوگا اور کون اسے سنبھالے گا؟ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے ہی میری بچی کی شادی ایک ایسے گھر میں کر دوں جہاں اسے کوئی بھی تکلیف نہ ہو اور میں سکون سے مر سکوں۔ یہ بات سن کر مولوی صاحب چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے تھے اور شادی ہونے سے پہلے ملائکہ کو ابھی باقی دنوں کی طرح روزہ رکھوایا گیا تھا، اس لیے اسے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی نسرین جلدی سے ملائکہ کے لیے کھانا لے کر آئی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی تھی، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں پھر کب موقع ملے گا جب وہ ملائکہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا پائے گی۔ کھانا کھا کر جیسے ہی کھلایا ملائکہ کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا باہر تو بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور پڑوس سے کچھ عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں جو بنا پلک جھپکائے بس ملائکہ کو ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ اس کے بعد نسرین نے ملائکہ کو لے جا کر ایک آدمی کے پاس بٹھا دیا تھا
اور یہ وہی آدمی تھا جس کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے ملائکہ کے ابو نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ ملائکہ بڑی حیرت سے اس آدمی کو دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ اس معصوم کو تو ایسا لگا تھا کہ اس کا گڈا تو اس کی عمر کا ہی ہوگا۔ ننھی سی ملائکہ سوچ میں پڑ گئی، بھلا یہ آدمی میرا گڈا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ملائکہ کب سے یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا گڈا تو کوئی اور ہوگا۔ اپنے دماغ میں چل رہے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے معصوم ملائکہ صحن میں ہر طرف اپنی نظریں دوڑا رہی تھی کہ اب کہیں سے اسے اس کا گڈا دکھ جائے گا، لیکن جب ملائکہ کو اپنی عمر کا کوئی گڈا نظر نہیں آیا تب وہ پاس میں بیٹھے آدمی سے سوال کرنے لگی، انکل میرا گڈو کہاں ہے؟ ابھی بھی شادی اس سے ہوئی ہے لیکن میرا گڈا تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ ملائکہ کے سوال پر وہ آدمی غصے سے تل ملا اٹھا تھا اور کہنے لگا، چپ کر لڑکی، تیرا باپ ہوگا انکل۔ اس آدمی کے اس طرح غصہ کرنے پر ملائکہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ملائکہ کی رخصتی کا وقت بھی آ گیا تھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ اب اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ابو کے گھر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، لیکن معصوم ملائکہ اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں تھی، اس لیے وہ زور زور سے روئے چلی جا رہی تھی اور بولی جا رہی تھی کہ ابو مجھے نہیں جانا، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ملائکہ روتے ہوئے زور زور سے نسرین کو پکارنے لگی اور کہنے لگی، خالہ میں نہیں جانا چاہتی کہیں بھی، میں نے ابو کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تب نسرین ملائکہ کے پاس آئی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی اب تو بیاہ ہو گیا ہے تیرا، اب تو جانا ضروری ہے۔ کچھ ہی دیر بعد روتے بلکتے ملائکہ اپنے ابو کی دہلیز پار کر کے اس آدمی کے ساتھ جا چکی تھی۔ اس آدمی نے ملائکہ کو کار میں بٹھایا اور خود بھی جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس آدمی کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر ملائکہ بہت ہی زیادہ گھبرا گئی تھی اور اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن پھر کچھ دیر بعد وہ نارمل بھی ہو گئی جب اسے نسرین کی کہی بات یاد آ گئی تھی۔ نسرین نے ملائکہ کو خاموش کرنے کے لیے کہا تھا، رو مت بیٹی، آج کے دن تو وہاں گزارے گی، کل تو واپس آ جائے گی۔ معصوم ملائکہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ صرف ایک دن کے لیے ہی کسی اور گھر میں جا رہی ہے، کیونکہ ان کے گڈا گڈی کی شادی بھی میں تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد گڈی اپنے گھر واپس آ جاتی تھی اور اگلے دن پھر سے گڈا گڈی کا بیاہ رچایا جاتا تھا۔ وہ انہی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے ملائکہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس آدمی کے ہاتھ پکڑتے ہی ملائکہ گھبراہٹ کے مارے کانپنے لگ گئی تھی۔ وہ آدمی بڑا عجیب و غریب نظروں سے ملائکہ کو دیکھ رہا تھا اور اس طرح کے دیکھنے سے ملائکہ کو بہت زیادہ الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ ملائکہ ابھی تک تو 15 سال کی چھوٹی سی اور معصوم سی بچی تھی اور وہ جن نظروں کا وہ سامنا کر رہی تھی وہ اس آدمی سے بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب ملائکہ اس آدمی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو اس آدمی نے ملائکہ کا ہاتھ اتنی زور سے دبایا کہ وہ درد سے چلا اٹھی تھی۔ ملائکہ نے اس آدمی سے کہا، مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ تب وہ آدمی کہنے لگا، چپ چاپ بیٹھی رہو، میری مرضی، میں جو بھی کروں۔ اس آدمی کا ایسا غصے والا مزاج دیکھ کر ملائکہ پورا راستہ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی ملائکہ کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک جوان عورت کھڑی تھی۔ اس کی عمر کوئی 28 سال ہوگی اور وہ عورت حیرت سے ملائکہ کو اور اس آدمی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، یہیں کھڑی رہو گی کیا؟ یہ لڑکی تیری سوتن ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ عورت اس آدمی سے کہنے لگی، شادی کرنے سے پہلے اس کی عمر کا تو خیال کر لینا چاہیے تھا، کتنی چھوٹی سی بچی ہے۔ تب وہ کہنے لگا، منحوس عورت، آج کل کچھ زیادہ ہی تیری زبان چلنے لگی ہے، اپنی بکواس بند کرو اور مجھے اور میری بیوی کو اندر جانے دو۔ اس آدمی کے اتنا کہتے ہی سامنے کے کمرے سے سفید سوٹ پہنے ایک عورت باہر آئی اور اس آدمی پر چلانے لگی، مات ماری گئی ہے، اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرنے میں ذرا سی بھی شرم نہ آئی۔ تب وہ آدمی کہنے لگا، اماں کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، اس سے میں نے شادی کر کے بیوی بنائی ہے، تمہاری اس لاڈلی بہو نے تو پچھلے 9 سال میں ایک بچہ نہ پیدا کر کے دیا ہے۔ تب اس آدمی کی ماں اسے کہنے لگی، بچہ پیدا کرنے کی خاطر تجھے صرف ایک ہی لڑکی نظر آئی، کم عمر چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر اور کوئی نہ ملی؟ تو خود شیشے میں دیکھ اور ذرا اس معصوم کو دیکھ۔ وہ آدمی اپنی ماں سے کہنے لگا،
بس اماں بس بہت ہو گیا، ابھی میرا وقت خراب نہ کرو۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے اپنی ماں کو دھکیل دیا۔ وہ تو بیچاری گرتے گرتے بچ گئی، کیونکہ اس آدمی کی پہلی بیوی نے اپنی ساس کو فوراً ہی سہارا دے کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس آدمی کی پہلی بیوی اپنے قسمت پر روئی جا رہی تھی اور وہ آدمی ملائکہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ معصوم ملائکہ تو کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اور وہ آدمی اسے کمرے میں کیوں لے کر گیا۔ اس آدمی نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو ملائکہ بہت ہی ڈر گئی تھی اور سہمی سی چپ چاپ ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ آدمی اسے کہنے لگا، اے لڑکی جا کر بستر پر بیٹھ جا، اور پھر اپنے آپ میں ہی بڑبڑانے لگا تھا۔ شادی کا سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ ان دونوں عورتوں نے ملائکہ چپ چاپ جا کر بستر پر بیٹھ گئی، لیکن آج اسے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے ملائکہ سے کہا، میری ایک بات کان کھول کر سن لے، میرا دماغ آج ویسے بھی بہت گرم ہو گیا ہے، تو اب میں تیرے نخرے بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اب جو کچھ بھی میں تیرے ساتھ کروں گا، زیادہ رونے کی یا چیخنے چلانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ آج تو بہت پچھتاؤ گی۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر جو میرا دماغ خراب کیا ہے، ان کا سارا غصہ میں تجھ پر نکال دوں گا، سمجھ گئی نا؟ ملائکہ اس آدمی کی باتوں کا مطلب سمجھ تو نہیں پائی تھی، لیکن ڈر ضرور گئی تھی، اور اسی ڈر کی وجہ سے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن پھر وہ ملائکہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ملائکہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، تجھے دیکھ کر میرے جذباتوں کا طوفان ابھر آیا ہے۔ اس آدمی نے ملائکہ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اور پھر جب اس نے ملائکہ کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں، تب معصوم ملائکہ پوری طرح سے کانپ گئی تھی۔ پھر وہ آدمی اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو مروڑتے ہوئے، اس آدمی نے ملائکہ کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور وہ ملائکہ کے بالوں کا جوڑا کھولنے لگ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ملائکہ کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ اس کا دل تو جیسے ابھی دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ ملائکہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، اور وہ آدمی ملائکہ کو بڑے غور و فکر سے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تو آج مجھے پاگل کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کر جو حرکت اس آدمی نے ملائکہ کے ساتھ کرنا شروع کی تھی، ملائکہ کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ ملائکہ زور زور سے بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ تب وہ آدمی غصے سے ملائکہ کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا کر رہی ہو لڑکی، چپ کر، نہیں تو تیرا گلا گھونٹ کر رکھ دوں گا۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور اس آدمی نے ملائکہ کو چھوڑ دیا، اور پھر کہنے لگا، ان دونوں عورتوں کو ابھی ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی اس آدمی نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس آدمی کی ماں نے اس کے منہ پر کس کر ایک تماچا لگا دیا اور کہا، تو انسان نہیں جانور بنا ہوا ہے، مجھے پتہ ہوتا تو بڑا ہو کر ایسی اونچی حرکتیں کرے گا تو میں تیرے پیدا ہوتے ہی تیرا گلا دبا دیتی۔ اتنا کہہ کر اس بوڑھی عورت نے دھکا دے کر اپنے بیٹے کو پیچھے کیا، اور چھوٹی سی ملائکہ تو روئے چلی جا رہی تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں ملائکہ کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جانے لگی، لیکن تب ہی وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اماں چھوڑو، یہ میری بیوی ہے۔ اور پھر اپنی ماں کو بتانے لگا کہ میرا اس سے بیاہ ہوا ہے، اس سے بیاہ کرنے کی خاطر میں نے اس کے ابو کو پورے 3 لاکھ روپے نقد دیے ہیں۔ تب اس کی ماں نے کہا، اگر تو چاہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تو میرے راستے سے ہٹ جا، اس کی عمر نہیں ہے کہ یہ تجھے جھیل سکے، لیکن جب تک اس کی عمر 18 سال کی نہیں ہو جاتی، اس کے ساتھ اتنا بڑا جرم کرنے نہ دوں گی۔ اس کی ماں بہت غصے میں تھی اور وہ ملائکہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی تھی۔ سامنے اس کی پہلی بیوی بھی وہیں کھڑی تھی اور وہ ابھی بھی روئے چلی جا رہی تھی۔ ملائکہ اپنے ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی تھی اور اس کی ماں نے اپنے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر لیا تھا اور کنڈی بھی لگا دی، اور پھر ملائکہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی تھی، اس جانور نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، تجھ سے میں نظریں بھی نہیں ملا سکتی ہوں۔ اتنی کچی سی عمر میں، وہ بھی اتنے بڑے انسان کے ساتھ بیانے میں، تیرے ابو کو بھی شرم نہ آئی؟ ملائکہ سسکیاں لے لے کر زاروں قطار روئی چلی جا رہی تھی۔ اس بیچاری ننھی سی جان کو کیا پتہ تھا شادی کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتہ تھا یہ سب کیا تھا جو راشد اس کے شوہر نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملائکہ کو تو راشد نام سے ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے راشد کی ماں سے کہا،
اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ پھر سے مجھے اپنے کمرے میں لے کر تو نہ جائے گا۔ تب راشد کی ماں کہنے لگی، نہ بیٹی، جب تک میں زندہ ہوں کوئی کچھ بھی نہ کر سکے گا، تو فکر نہ کر بیٹی، تیرے ساتھ کوئی جرم نہ ہونے دوں گی۔ اس کے بعد راشد کی ماں نے ملائکہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، کتنی بری طرح سے کانپ رہی ہے میری بیٹی، جسم برف جیسے ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ بیٹی تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گی کوئی بھی ہاتھ نہ لگا سکے گا، چل اب سو جا جلدی سے۔ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، یہ تو ملائکہ نے آج اپنے ساس کے سینے سے لگ کر محسوس کیا تھا۔ پھر پتہ نہیں کب روتے روتے ملائکہ کی آنکھ لگ گئی اور پھر صبح کسی شور شرابے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ملائکہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے کمرے کے باہر سے راشد کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ راشد کی ماں اس پر چیخ چلا رہی تھی اور جھگڑے کی آواز سن کر ملائکہ گھبرا کر ایک کونے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد راشد کی ماں کمرے میں آئی اور ملائکہ کو ڈرا ہوا دیکھ کر بولی، فکر نہ کرو، میں نے اس جانور کو سمجھا دیا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ پتہ نہیں راشد کی ماں نے اسے کیا سمجھایا تھا کہ اب وہ ملائکہ کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ راشد کو دیکھتے ہی ملائکہ ابھی بھی بہت گھبرا جاتی تھی۔ جب راشد گھر میں ہوتا تو ملائکہ اپنی ساس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتی تھی اور اندر سے کنڈی بھی لگا لیتی تھی۔ ملائکہ کی ساس بہت اچھی تھی اور راشد کی پہلی بیوی انیلا بھی بہت ہی اچھی عورت تھی اور وہ دونوں مل کر ملائکہ کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک دن انیلا نے ملائکہ سے پوچھا، تم کتنا پڑھی لکھی ہو؟ تب ملائکہ نے کہا، میں نے تو آج تک سکول کی شکل تک نہیں دیکھی، میرے ابو جان نے تو مجھے کبھی سکول میں داخل بھی نہ کرایا تھا۔ تب انیلا کہنے لگی، میں نے 10ویں کلاس تک پڑھائی کی ہے، اور پھر اس دن سے ہی انیلا نے گھر میں ہی ملائکہ کو پڑھانا شروع کیا اور 6 مہینے میں ہی انیلا نے ملائکہ کو اتنا کچھ سکھا دیا تھا کہ وہ انگلش اور اردو دونوں پڑھنی لکھنی آ گئی تھی۔ ملائکہ خود ہی پڑھ لکھ لیتی تھی اور پھر انیلا نے ایک پاس کے ہی سکول میں ملائکہ کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ ملائکہ اپنی کلاس میں سب سے بڑی تھی۔ 15 سال کی عمر میں وہ تیسری کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ اب تو ملائکہ کا پورا دن اپنی ساس اور اپنی سوتن کے ساتھ بڑی خوشی خوشی گزرتا تھا، لیکن رات کو جیسے راشد کے آنے کا وقت ہوتا تھا، ملائکہ ڈر کے مارے اپنی ساس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی کرتے 2 سال گزر گئے تھے اور اب ملائکہ 17 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی دوران عباس نے بھی ملائکہ کے سکول میں داخلہ لے لیا تھا، کیونکہ ملائکہ کے گاؤں کے سکول میں صرف 5ویں جماعت تک ہی پڑھایا جاتا تھا، اس لیے 5ویں جماعت کے بعد پڑھنے کے لیے بچے آس پاس کے گاؤں کے سکول میں داخلہ لے لیتے تھے۔ کیونکہ گاؤں کے بیچ کی دوری زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے سکول آتے جاتے رہتے تھے۔ عباس اور ملائکہ تو بچپن ہی سے اچھے دوست تھے، اس لیے عباس کے سکول میں آنے کے بعد وہ ملائکہ کی پڑھائی میں بہت زیادہ مدد کیا کرتا تھا۔ عباس اور ملائکہ کی عمر لگ بھگ ایک برابر ہی تھی، لیکن عباس اب 9ویں میں آ چکا تھا اور ملائکہ ابھی 6ٹھی جماعت میں ہی پڑھ رہی تھی۔ ملائکہ کی شادی کے وقت عباس بھی چھوٹا سا تھا، اس لیے اسے بھی تب شادی بیاہ کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں عباس نے ملائکہ سے پوچھا، ملائکہ سچی میں تیری شادی اس بوڑھے سے ہوئی ہے؟ تب ملائکہ نے نظریں چراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ عباس بہت اچھا لڑکا تھا، وہ بچپن ہی سے ملائکہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن اب تو سکول میں آ کر اگر کوئی بچہ ملائکہ کو چڑھاتا یا تنگ کرتا کہ تم اتنی بڑی ہو کر ابھی تک 6ٹھی کلاس میں کیوں ہو، تو عباس ملائکہ کی ڈھال بن کر ان بچوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ شادی کے بعد ملائکہ بہت ہی زیادہ ڈرپوک بن چکی تھی۔ شادی سے پہلے اتنے بولنے والی ملائکہ اب کسی کو بھی جواب دینے میں سے بھی جلتی ڈر جایا کرتی تھی۔ شاید اس کی وجہ راشد ہی تھا، جس کے ساتھ شادی ہونے کے بعد ملائکہ مردوں سے ڈرنے لگی تھی۔ ایک بار ملائکہ جب سکول سے گھر واپس آئی تو اس کی سوتن انیلا بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس کی ساس اسے چپ کروا رہی تھی۔ ملائکہ نے آتے ہی اپنی ساس سے پوچھا، ساسو ماں آپ ہی کیوں رو رہی ہیں؟ تب اس کی ساس نے بتایا کہ انیلا کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ملائکہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، کیونکہ ملائکہ بچپن ہی سے اپنی ماں کی ممتا کے لیے ترس رہی تھی۔ اس لیے ملائکہ کو یہ پتہ تھا کہ ماں کے نہ ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔
ملائکہ نے اپنی سوتن جسے وہ آپی کہہ کر پکارتی تھی بلاتی تھی، اس کے آنسو پہنچے اور اسے پانی بھی پلایا، مگر انیلا تو اپنی ماں کے غم میں بھی ابھی بھی بہت روئے چلی جا رہی تھی۔ ملائکہ کی ساس ملائکہ سے کہنے لگی، دیکھ بڑی بہو کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم سب تو ان کے جنازے پر جانا پڑے گا، لیکن تو ابھی چھوٹی ہے، ہم تجھے نہیں لے کر جا سکتے۔ انیلا تو وہاں کو رکنا پڑے گا، پر میں اور راشد کچھ گھنٹوں میں ہی لوٹ آئیں گے، تو ہم سب کی فکر مت کرنا اور ہاں کھانا کھا کر سو جانا۔ ملائکہ نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ساسو ماں۔ اس کے بعد ملائکہ کی ساس، اس کی سوتن اور راشد انیلا کے میکے جانے کے لیے گھر سے نکل چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی ملائکہ نے گھر کا دروازہ ٹھیک سے بند کر لیا اور کھانا کھا کر سو گئی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد ملائکہ کو زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تھی۔ ملائکہ کو ایسا لگا کہ اس کی ساسو ماں واپس آئی ہوگی، اس لیے اس نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا تھا، لیکن اپنے سامنے راشد کو کھڑا دیکھ کر ملائکہ کی تو سانسیں ہی رک گئی تھیں۔ ملائکہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور راشد نے آتے ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا اور کنڈی بھی لگا دی تھی۔ ملائکہ جلدی سے اپنے ساس کے کمرے کی طرف بھاگنے لگی تاکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دے، لیکن اس سے پہلے کہ کمرے تک پہنچ پاتی راشد نے ملائکہ کی بازو پکڑ لی اور کہنے لگا، آج میں دیکھوں کہ کون بچائے گا تجھے۔ کم سے کم ان دونوں عورتوں نے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن اکیلا تو چھوڑا۔ ملائکہ راشد کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، لیکن راشد ملائکہ سے کہنے لگا، بکواس بند کر، آج میں کچھ بھی نہ سنوں گا۔ اتنا کہہ کر راشد ملائکہ کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازے کی کنڈی بھی لگا لی۔ راشد نے ملائکہ کو بیڈ پر زور سے پھینکتے ہوئے کہا، تو میری بیوی ہے، میری ماں کو نہیں پتہ وہ تجھے مجھ سے دور رکھ کر کتنا گناہ کما رہی ہے، لیکن آج میں دیکھوں گا کہ تجھے کون بچائے گا۔ اتنا کہہ کر راشد نے ملائکہ کے منہ پر پٹی باندھ دی اور 6 فٹ کا ہٹا کٹا راشد ملائکہ پر حاوی ہو چکا تھا اور آج اس نے میاں بیوی کے تعلق کی ہر حد پار کر دی تھی۔ معصوم درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن اس جانور جیسے انسان راشد کے سینے میں تو جیسے دل ہی نہیں تھا جو ملائکہ کی تکلیف کو سمجھ پاتا۔ ملائکہ تو راشد کے سامنے ایک کمزور سی لڑکی تھی جو اس کے گناہ کا شکار بن چکی تھی۔ ملائکہ تو آج ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے آج اس نے اپنی موت کا سامنا کر لیا ہو۔ ملائکہ کی آنکھوں کے آنسو اس کے گالوں سے بہتے ہوئے تکیے میں سما رہے تھے۔ راشد اپنی من مانی کر چکا تھا اور اب اس نے ملائکہ کے منہ سے پٹی بھی ہٹا دی تھی۔ پٹی کھلنے پر ملائکہ نے مشکل سے ایک گہری سانس لے پائی اور اس کی بیڈ شیٹ پوری طرح سرخ ہو چکی تھی۔ ملائکہ کی ایسی حالت دیکھ کر وہ جانور راشد بہت ہی خوش ہو رہا تھا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے نہانے چلا گیا۔ ملائکہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی کہ تبھی گھر کا دروازہ ایک بار پھر زور زور سے بجا تھا۔ راشد نہا کر باہر نکلا تو ملائکہ کو دیکھ کر اس کے سامنے ہنس رہا تھا۔ ملائکہ نے نفرت سے اپنا منہ موڑ لیا کیونکہ اسے راشد سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلتے ہی ملائکہ کی ساس بھاگتے ہوئے ملائکہ کے کمرے میں آئی تھی۔ ملائکہ اور اس کے بیڈ کی حالت دیکھ کر ملائکہ کی ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور ان کے منہ سے ہائے اللہ یہ سب کیا ہو گیا کی چیخ نکل گئی تھی۔ ملائکہ کی ساس اس کے پاس گئی اور ملائکہ کو اپنے سینے سے لگائے رونے لگی اور پھر اپنے بیٹے راشد کو برا بھلا کہنے لگی، مجھے نہ خبر تھی کہ بیٹی وہ جانور مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر یہاں آ جائے گا۔ مجھے اس بات کی ذرا سی بھی بھنک لگتی تو میں تجھے اکیلا نہ چھوڑتی۔ ملائکہ کی ساس ملائکہ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، بیٹی میں تجھے اس جانور کے جرم سے بچانا نہ سکی، مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد سے اس کی ساس بہت خیال رکھتی تھی۔ کچھ دن تک تو ملائکہ سکول بھی نہ جا پائی تھی، بس بستر پر ہی پڑی رہتی تھی۔ ملائکہ کی سوتن کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی راشد کو برا بھلا کہنے لگی۔ انیلا نے پہلی بار اپنے شوہر کے سامنے اپنی زبان کھولی تھی اور کہا، راشد تو انسان نہیں، تو تو جانور ہے۔ انیلا اور ملائکہ کی ساس اب ہر رات ملائکہ کو ہلدی والا دودھ پلانے لگی تھی تاکہ اس کے زخم جلدی سے بھر جائیں۔ کچھ دن کے بعد جب ملائکہ کی طبیعت تھوڑی بہت ٹھیک ہوئی تو وہ پھر سے سکول جانے لگی تھی، لیکن اب سکول میں بالکل چپ چاپ سی رہتی، خاموش رہتی۔ عباس ملائکہ سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا لیکن ملائکہ اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن عباس ملائکہ کے لیے ایک گڑیا لے کر آیا اور کہنے لگا،
ملائکہ تجھے گڑیا بہت پیاری لگتی ہے نا؟ دیکھ میں تیرے لیے گڑیا لے کر آیا ہوں، اور یہ گڑیا تو تیرے جیسے ہی ہے۔ ملائکہ نے عباس سے وہ گڑیا نہیں لی، بلکہ گڑیا کو دیکھتے ہی ملائکہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ ملائکہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عباس بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ عباس ملائکہ کے پاس بیٹھ کر اپنے رومال سے اس کے آنسو پونچھنے لگا اور کہنے لگا، کیا بات ہے ملائکہ، تو بہت پریشان لگ رہی ہے۔ ملائکہ نے کہا، مجھے گڑیا کی ضرورت نہیں ہے۔ تب عباس نے پوچھا، کیوں؟ تو ملائکہ نے کہا، کیونکہ اب میں چھوٹی نہیں رہی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، سنا اس لیے۔ عباس کہنے لگا، کہاں بڑی ہو گئی ہو؟ جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب ہے۔ یہ گڑیا میں تیرے لیے ہی لے کر آیا ہوں، اور اب تو اس گڑیا کو لینے سے منع کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے، اسے میری خاطر رکھ لے۔ عباس کی باتیں سن کر تو ملائکہ پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رونے لگ گئی، اور اس سے پہلے کہ عباس ملائکہ سے کوئی اور سوال کرتا، اس نے ملائکہ کی گردن پر ناخنوں کے نشان دیکھ لیے تھے۔ عباس اب شاید ملائکہ کی رونے کی وجہ جان چکا تھا، کیونکہ اسے تو یہ پتہ تھا کہ ملائکہ راشد کی بیوی ہے، اس لیے اب عباس کو ملائکہ کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ملائکہ کے جسم پر لگے زخموں کے نشان دیکھ کر وہ گڑیا عباس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد عباس ملائکہ کے پاس آیا اور ملائکہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانے لگا۔ ملائکہ نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر عباس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول پایا تھا۔ ایک مہینے کے بعد ہی جب ملائکہ کی طبیعت بگڑنے لگی تو اس کی ساس اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر تو ملائکہ کی ساس اپنا سر پیٹنے لگی تھی، کیونکہ اتنی سی عمر میں ملائکہ حاملہ ہو چکی تھی اور اسے ابھی تک کسی بھی چیز کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ اس حالت میں ملائکہ کو کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو بھی کھاتی تھی تو اسے الٹی ہو جاتی، اور الٹی ہونے کے بعد تو ملائکہ کو ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ ملائکہ کی اس حالت میں بھی اس کی ساس اور اس کی سوتن نے ہی اسے سنبھالا ہوا تھا۔ راشد کو اس کے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو وہ خوشی سے جھومنے لگا، ناچنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا وارث آئے گا۔ اب تو راشد بھی ملائکہ کا خیال رکھنے لگا تھا، کبھی اسے پھل لا کر دیتا تو کبھی جوس لا کر دیتا تھا۔ راشد اپنی ماں سے کہتا تھا، اماں اب اسے بہت طاقت والی چیزیں کھلایا کرو تاکہ میرا بیٹا میرے جیسا ہٹا کٹا مضبوط مرد پیدا ہو۔ ملائکہ کا سکول چھوٹ گیا تھا، لیکن ہر دن عباس سکول سے واپسی کے بعد 1 گھنٹے کے لیے ملائکہ کے گھر چلا جاتا تھا۔ ملائکہ کی ساس کو بھی عباس کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عباس ہر دن 1 گھنٹہ ملائکہ کو پڑھا کر اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا۔ عباس ملائکہ سے کہتا تھا، میں تجھے ہر دن آ کر پڑھایا کروں گا، تیری پڑھائی ادھوری چھوڑنے نہ دوں گا۔ ملائکہ عباس سے کہنے لگی، میری زندگی عذاب بن چکی ہے، اس کی بیوی بن کر اور اس بچے کی ماں بن کر۔ 15 سال کی عمر میں ایسی باتیں شاید باقی لڑکیاں نہیں کرتی ہوں گی، لیکن 15 سال کی عمر میں ہی ملائکہ بہت بڑی ہو چکی تھی۔ ملائکہ کی باتیں سن کر عباس اسے کہتا، ملائکہ صرف تجھے اپنے لیے پڑھنا ہے، یہی پڑھائی تیرے کام آئے گی۔ خیر پڑھنے کا شوق تو پہلے ہی تھا، اس لیے اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ تو مہینے بعد صرف 15 سال کی عمر میں ہی ملائکہ نے ہر درد کو سہ لیا تھا۔ اس ننھی سی بچی کو تو ایسا لگا تھا کہ اب وہ نہیں بچ پائے گی۔ اپنے گاؤں کے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں ملائکہ نے اپنی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر سب کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی، لیکن راشد کا منہ پھولا ہوا تھا۔ راشد ملائکہ سے کہنے لگا، منحوس عورت، کیوں پیدا کی تو نے بیٹی؟ تب اس کی ساس اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا ہو یا بیٹی، خدا کا شکر ادا کرو جو تم اولاد کے باپ بن گئے ہو۔ تب راشد کہنے لگا، مجھے نہیں چاہیے بیٹی، تو ہی پال لے اس کو یا اس منحوس انیلہ کو دے دے جس نے 9 سال میں میری ایک اولاد پیدا نہ کی۔ ملائکہ تو خود بھی ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ بھلا کیسے ایک ننھی سی جان کو سنبھال پاتی؟ اس لیے ملائکہ کی بیٹی کو ہر وقت انیلہ سنبھالا کرتی تھی۔ ملائکہ کی بیٹی کی پیدائش کے خود ہونے پر سب سے زیادہ خوش تو انیلہ تھی۔ انیلہ کو دیکھ کر تو ایسے لگتا تھا جیسے بیٹی ملائکہ نے نہیں بلکہ انیلہ نے پیدا کی ہو۔ ملائکہ کی بیٹی کو پیدا ہوئے تو ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ راشد پر پھر سے بیٹا پیدا کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اور اس بار اس نے اپنی ماں اور اپنی پہلی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر ملائکہ کو کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ ملائکہ سے کہنے لگا، جب تک تو مجھے بیٹا نہیں دے گی تجھے نہیں چھوڑوں گا۔
ملائکہ روتی رہی، چیختی چلاتی رہ گئی، کیونکہ چھوٹی سی عمر میں ملائکہ نے بچہ پیدا کرنے کا جو درد سہا تھا وہ دوبارہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کم عمر میں جو درد تکلیف ملائکہ نے سہی تھی اس کا جی تو چاہتا تھا کہ وہ خودکشی کر کے اپنی جان دے دے۔ راشد پھر سے اپنی من مانی کرنے سے باز نہیں آیا اور کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ ملائکہ پھر سے پریگننٹ ہو چکی تھی۔ اس بارے میں تو ڈاکٹر نے بھی بول دیا تھا کہ لڑکی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ہر سال میں ایک بچہ پیدا کر سکے۔ پہلے بچے کے وقت ہی بڑی مشکل سے ہم نے اس کی جان بچائی تھی، اب اگر اس بچی کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن کر ملائکہ کی ساس بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ جب سے ملائکہ نے اپنے سسرال میں قدم رکھا تھا ملائکہ کی ساس نے اس کی دیکھ بھال اپنی بیٹی کی طرح ہی کی تھی۔ وہ ملائکہ کو بہو کم اور بیٹی زیادہ مانتی تھی، لیکن یقین تو اس بات پر نہیں ہوتا تھا کہ ملائکہ کی ساس کی کوکھ سے راشد جیسا جانور کیسے پیدا ہو گیا تھا، جسے نہ تو لڑکی کی عمر سے کوئی فرق پڑتا تھا اور نہ ہی وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کی بیوی بھی اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لائق نہیں ہوئی ہے۔ راشد جیسے جانور کو تو پیار کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ اسے اگر کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ اسے بس اپنا وارث بیٹا ہی چاہیے تھا، لیکن یہ ملائکہ کی بدقسمت ہی تھی کہ اس نے دوسری بار بھی بیٹی کو ہی جنم دیا تھا۔ لیکن دوسری بار بیٹی کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا تھا کہ اب ملائکہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، ورنہ یا تو بچہ بچے گا یا پھر ملائکہ خود بچے گی۔ ملائکہ کی ساس نے اس ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ آپ اس بچی کا آپریشن کر دیں تاکہ اب یہ ایک اور بچہ پیدا نہ کر سکے، یا آپ کچھ بھی کریں لیکن میری بچی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اس کی ساس کے روپ میں اس کی ماں ہی دے دی تھی، اور دوسری بیٹی کو دیکھ کر راشد تو آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اس منوس نے بھی بیٹی ہی دینی تھی تو کیا فائدہ، ایک بیٹا بھی پیدا نہ کر سکی تو میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ میں کسی تیسری عورت کی تلاش کرتا ہوں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ راشد نے تیسری شادی کر لی ہے اور اب وہ اپنی تیسری بیوی کے ساتھ الگ گھر میں ہی رہتا تھا، اس لیے راشد اب اپنے پرانے گھر پر کم ہی آتا جاتا تھا، جہاں ملائکہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کو انیلا ہی پال رہی تھی، اور ملائکہ بھی اب سکون بھری زندگی جی رہی تھی، کیونکہ راشد نام کے جانور سے ملائکہ کا پیچھا چھوٹ گیا تھا۔ ملائکہ نے پھر سے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی اور 26 سال کی عمر تک اس نے اپنا گریجویشن پورا کر لیا تھا۔ اب تو ملائکہ کی بیٹیاں بھی اسکول میں پڑھنے لگی تھیں، لیکن ملائکہ کی بیٹیاں بچپن ہی سے انیلا کو ہی اپنی ماں کہتی تھیں۔ ملائکہ اب جاب کرنے لگی تھی اور عباس بھی اس کے ساتھ ہی کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن عباس اور اس کی ماں نسرین ملائکہ کے سسرال آ پہنچے، اور نسرین نے ملائکہ کی ساس سے عباس کے لیے ملائکہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ ملائکہ کی ساس کہنے لگی آپ تو جانتی ہو کہ بچپن ہی سے اس نے بہت دکھ سہے ہیں، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کے باپ نے تھوڑوں سے روپیوں پیسوں کی خاطر اتنے بڑے آدمی سے بیاہ کروا دیا، اور اس کے بعد جو تو کچھ ہوا وہ تو آپ جانتی ہیں۔ لیکن نسرین کہنے لگی عباس ملائکہ کو بہت پسند کرتا ہے، اگر آپ حامی بھرو تو اس معصوم کی زندگی سدھر جائے گی۔ تب ملائکہ کی ساس خوش ہو گئی اور نسرین کہنے لگی ارے ملائکہ تو بچپن ہی سے میرے دل میں بستی ہے، میں اور اس کی ماں نے بچپن ہی سے سوچا ہوا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی شادی آپس میں کریں گے، لیکن اس معصوم کے درندہ باپ نے راشد سے موٹی رقم لے کر اس کی شادی کر دی، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے پھر سے موقع دیا ہے اسے، جس سے اس کی زندگی سدھر جائے گی اور میری سہیلی کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ جب دونوں فیملی نے شادی کے لیے اپنی حامی بھری تب ملائکہ نے اس شادی سے انکار کر دیا تھا۔ ملائکہ نے شادی سے انکار کرتے ہوئے نسرین سے کہا خالہ اب تو میں عباس کی بیوی بننے کے لائق نہ رہی اور نہ ہی میں بہو بننے کے لائق رہی ہوں۔ تب نسرین نے کہا ملائکہ خبردار، جو دوبارہ ایسا کہا ان سب میں تیری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تب ملائکہ نے کہا میں کبھی آپ کو دادی بننے کا سکھ نہیں دے پاؤں گی، اب میں کبھی بھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ ملائکہ کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ کو کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تبھی انیلا بیچ میں بول پڑی پاگل ہے تو ماں کیوں نہیں بن پائے گی؟ تب ملائکہ نے کہا ساسو ماں نے جو ڈاکٹر سے باتیں کہی تھیں سب سنائی دے گئی تھیں۔ علینا نے کہا پاگل تو ماں بن سکتی ہے۔ بے ہوشی کے وقت ڈاکٹر نے مجھے اور ساسو ماں سے کہا
تھوڑے وقت کے لیے تو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن یہ کمی تجھے زندگی بھر نہ جھیلنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے آپریشن نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد تو سب کے چہرے پر خوشی چھا گئی تھی، اور اب تو ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ راشد کو بھی اپنی تیسری بیوی سے بیٹا مل چکا تھا، اس لیے اسے بھی اب ملائکہ کی زندگی سے کوئی خاص مطلب نہ رہا تھا۔ لیکن ایک بار پھر بھی جب ملائکہ نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچا تب اس کے قدم ضرور رک گئے تھے، لیکن پھر انیلا کا خیال آتے ہی اس نے اپنے من کو سمجھا لیا تھا، کیونکہ ملائکہ اپنی بیٹیوں کو ان کی ماں سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بچپن ہی سے ملائکہ کی دونوں بیٹیاں انیلا کو ہی اپنی ماں مانتی تھیں، پہچانتی تھیں، اور انیلا کے لیے تو اس کی بیٹیاں ہی ان کے جینے کا سہارا تھیں۔ اس لیے ملائکہ نے اپنی دونوں بیٹیاں ہمیشہ کے لیے انیلا کو سونپ دی تھیں۔ اس کے بعد انیلا کی ساس نے راشد سے ملائکہ کو طلاق دلوا کر اور پھر ملائکہ کی شادی عباس سے کروا دی تھی۔ نسرین تو بچپن ہی سے ملائکہ کو ماں کا پیار دیتی آئی تھی، لیکن عباس کے پیار نے تو ملائکہ کی زندگی میں مٹھاس بھر دی تھی، اور اسی مٹھاس نے نسرین کو پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹنے کا موقع دے دیا تھا۔ جب شادی کے 2 سال بعد ملائکہ نے چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے بچپن میں جو ماں کا پیار چھین لیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جھولی میں 2 ماؤں کا پیار اور ایک بڑی بہن کا پیار ڈال دیا تھا، اور آج ملائکہ اپنے خاندان میں عباس اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لے کر مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں لڑکیوں کی شادی 18 سال کے بعد طے تو کر دی جاتی ہے، لیکن آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں، ایسے کئی گاؤں ہیں جو بنا سوچے سمجھے بس ایک رسم و رواج کے نام پر اپنی کم عمر کی بیٹیوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ لیکن اب ان رسم و رواج کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر بس ایک ہی درخواست ہے، گزارش ہے، اگر کہیں بھی ایسی چھوٹی اور کم عمر بچوں کی شادی ہوتے دیکھنے کو ملیں تو ان کے ماں باپ کو سمجھائیں تاکہ وہ اپنی بچی کو چھوٹی سی عمر میں شادی جیسے بندھن میں نہ باندھے۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔